اور پھر تم کہتے ہو کہ کوئی کٹے کی قربانی کرے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ پانی کے بغیر اسے پکائے اور ہم کھائیں تو پھر مزہ ہی آ جائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا، اور یہ سوال ہر سال کی طرح آیا۔ سوال یہ کیا کہ قربانی آئی، عید الاضحیٰ آئی ہے، تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ کٹا کی قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کٹا کرنا حلال ہے یا کٹے کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کٹے کی قربانی نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ اگر کٹے کی قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی تو اس میں کیا موقف آئے گا، کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ آئی، قربانیاں تو تم نے کرنی ہے، لہو تو تم نے بہانا ہے، گوشت بھی تم نے کھانا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب تمہیں جانور بھی دے دیا، تم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح بھی کر لیا، پھر اسے قربان بھی کر دیا، اس کے گوشت بھی تم نے کھا لیا۔ اب اللہ رب العزت کو کیا درکار ہے؟ اللہ رب العزت کو کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم سے تقوی درکار ہے، تم سے تقوی چاہیے، تمہارے اندر عاجزی انکساری آنی چاہیے۔ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جیسے اسلامک مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، جن میں بدعات کرنا، کبیرہ گناہ کرنا، قتل و غارت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا سب منع، اور سارے سال ہی منع، اور ان مہینوں میں تو بالاولیٰ منع ہے کہ بدعات کی جائیں، تو بدعات سے دور رہنا چاہیے۔ اب مسئلہ آیا کہ قربانی کرنی ہے کٹے کی، تو کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے اللہ رب العزت نے جانور ارشاد فرمائے اور بتائے ہیں کہ ان کی قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ ان کے علاوہ نکل کے کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، چاہے آپ ہرن کو ہی لے آئیں۔ وہ جانور کون سے ہیں؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، ان میں سے مذکر مؤنث میں سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، ان کی قربانی ہو سکتی ہے، کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ بعض اہل علم یہ بات کہتے ہیں، اہل علم تو انہیں کہنا غلط بات ہے کیونکہ وہ اہل علم ہے ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ کوئی کٹے کی قربانی کرے، کوئی کرے۔ اللہ کے بندو تم کیوں نہیں کرتے؟ آ کے بیٹھ کے لیکچر جھاڑ کے نکل جاتے ہو اور قربانیاں بھی تم کرتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ کوئی کٹے کی قربانی کرے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ پانی کے بغیر اسے پکائے اور ہم کھائیں تو پھر مزہ ہی آ جائے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کٹے کی قربانی بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کٹے کی قربانی کٹا لے کے لاکھ روپیہ لگا کے لا کے قصاب کو دے کے بانٹ کے خود کھا کے آپ کو ذرہ بھر بھی رتی برابر بھی اس کا اجر نہیں ملنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا 8 قسم کے جانور گنوا دیے ہیں، اگر ان میں سے باہر نکل کے تم قربانی کرو گے تو تمہاری قربانی رائے گا گئی۔ اونٹ، گائے، بھیڑ بکری قربانی کر سکتے ہو، کٹا جو ہے وہ قطعاً نہیں کر سکتے، کٹا ان جانوروں میں آتا ہی نہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی کٹا جو ہے نا، کٹا وہ گائے کی قسم میں سے ہے، گائے کی نسل میں سے ہے، حالانکہ ایسے بات ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کٹے اور گائے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسے؟ نسل تو ہو ہی نہیں سکتی ایک جیسی نا، اب فرق کیسے ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں دونوں ایک قسم ہے، گائے جو ہے وہ نہانے سے ڈرتی ہے۔ اب دیکھیے ان میں خصوصیات کیا ہیں، گائے میں الگ چیزیں پائی جا رہی ہیں اور اس میں بھینس میں الگ چیز پائی جا رہی ہے، کٹے میں الگ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی دونوں ایک ہیں، گائے جو ہے وہ نہانا پسند نہیں کرتی اور وہ صاف رہنا پسند کرتی، نہاتی نہیں۔ حالانکہ کٹا، بھینس یا بھینسا اور کٹا یہ گندے پانی کے جوہڑ میں گھس جاتے ہیں اور پلید پانی کے جوہڑ میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کو پاکی پلیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ صاف رہنے کو پسند نہیں کرتے۔
اور گائیں جو ہے وہ صاف رہنا پسند کرتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ گائے کے دودھ میں اور بھینس کے دودھ میں کتنا فرق ہے۔ گائے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، اور اس کا مکھن لیا جائے تو وہ بھی پیلا ہوتا ہے، اور اسی طرح بھینس کٹے کی جو ماں ہے یا کٹے کی ماں کا دودھ لیا جائے تو وہ گاڑھا ہے، بھاری ہے، اس کا مکھن سفید ہوتا ہے۔ اب کٹے کا جو گوشت ہے وہ لال ہے، اور گائے کا جو گوشت ہے وہ پیلا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں ایک قسم نہیں ہے، یہ جدا جدا قسمیں ہیں۔ صرف لوگ اس لیے کٹے کی قربانی کرتے ہیں کہ زبان کا چٹخارا ہے، زبان کا ٹیسٹ ہے، کہ جی گائے میں سے کم گوشت نکلتا ہے اور گائے کا گوشت لذیذ نہیں ہے اور وہ پیلا ہوتا ہے، لال نہیں ہوتا۔ کٹے کا گوشت لذیذ ہے، بڑا مزیدار ہے، لال گوشت ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بکرا کھا رہے ہیں۔ تو آپ چاہے زبان کے ٹیسٹ کو لیں، آپ لاکھوں روپیہ لگا کے بڑا جانور لے آئیں، بڑا کٹا لے آئیں، قربانی کر دیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی، رائے گا کہ آپ کے پیسے بھی، آپ کی قربانی بھی، آپ کا جانور بھی، آپ نے صرف پیٹ کی جو ہے وہ آگ کو بجھایا، قربانی نہیں کر پائے۔ قربانی جانوروں کی ہوگی تو قربانی ہوگی، وگرنہ آپ کی قربانی نہیں ہے۔